وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر جلوہ فروز قابل عزت مستند موقر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزتدار پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، حمد و ثنا کے تمام کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا. بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر بالعموم اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، محبوب نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. جس طریقے سے آپ سب کو معلوم ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے پروگرام کے اندر تبدیلی ہوئی، 1 گھنٹے کا وقت سمیٹ کر کے 20 منٹ اور 15 منٹ کیا گیا. آپ نے مہینے بھر تیاری کی، لیکن یاد رکھیے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. 15 منٹ کا وقت اپنے موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھے دیا گیا ہے. میرے بعد ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب فضیلت الشیخ جرجی سراجی صاحب کا خطاب ہونا ہے. میں بھی انہیں کو سننا چاہتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اپنے موضوع کو سمیٹ. میرے موضوع کا تعلق خواتین سے، عورتوں سے. مغربی میڈیا کے ذریعے یہ بات، یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا اور عورتوں کے لیے دنیا کے اندر سب سے خراب دھرم، سب سے خراب مذہب اسلام ہے.
جبکہ اگر آپ حقیقت پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ یہ بات 100% جھوٹ پر مبنی ہے۔ جبکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اتنا عظیم مقام عورت کو دیا، دنیا کے کسی دھرم نے، کسی سماج نے، کسی سبھیتا نے، کسی تہذیب نے، کسی ثقافت نے وہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی آبادی ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی۔ جب ہمارے ہندو بھائیوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا اور اس کی چتا کو آگ جلائی جاتی تھی تو جلتی ہوئی چتا میں اس کی بیوی کو بھی اس آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ تیرا شوہر مر گیا ہے، تیرا پتی مر گیا ہے، اب تجھے دنیا میں رہنے کا ادھیکار نہیں ہے، لہذا اس کو زندہ چتا کے اندر جلا دیا جاتا تھا جسے ستی پڑتا کہا جاتا تھا۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت آدم کو حوا نے بے گایا، حضرت حوا پر بلیم ڈالتے ہیں۔ عیسائیوں کی نظر میں عورت کی بھی کوئی عزت نہیں ہے، اور عرب کا دستور تو یہ تھا، زمانے جاہلیت کا عالم تو یہ تھا کہ لڑکی پیدا بعد میں ہوتی تھی، قبر پہلے کھود دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب زمانے جاہلیت میں کسی کو یہ بتایا جاتا تھا کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور قرآن نے اس کو بشارت سے تعبیر کیا ہے، جب کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اپنا چہرہ قوم سے سماج سے چھپائے پھرتا تھا، ہمارے غصے میں اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور وہ سوچتا تھا کہ ذلت کے ساتھ اس بچی کی پرورش کر لیتے ہیں یا اس کو زمین میں درگور کر دیتے ہیں، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، وہ کتنا خراب فیصلہ کر دیتے۔ زمانے جاہلیت میں زندہ لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کہتا ہے من ابتلیا من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن سترا من النار، جو بچیوں کے ذریعے آزمایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بیٹیوں سے نوازے اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لے، اس کا خیال کر لے اور اس کی اچھی جگہ شادی کر دے، سترا من النار، یہ بچیاں جہنم سے بچانے والی بن جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو قدمکم اصابعہ، جس کے پاس دو بیٹیاں دو بیٹی والے خوش ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس دو بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، اس کو دیندار بناتا ہے اور اس کی اچھی جگہ شادی کر دیتا ہے، ایسا باپ اور اللہ کے نبی جنت میں اتنے زیادہ قیامت میں اتنے زیادہ نزدیک ہوں گے۔ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جتنی قریب یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ اسلام نے یہ مقام عورت کو دیا، اگر وہ بیٹی ہے اور کوئی اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا باپ اور اللہ کے حبیب قیامت کے روز اتنے قریب ہوں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا۔ اسلام نے عورت کو کتنا عظیم مقام دیا ہے، یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اَيُّ امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے شادی کر لے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے، باپ راضی نہیں ہے، عورت نے شادی کر لی، یہ نکاح باطل ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ہماری شریعت کے اندر کورٹ میرج کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر ولی کے کوئی لڑکی شادی کر لے اس کا نکاح باطل ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک نئی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ نئی حدیث کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث آپ کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ حَتَّىٰ
وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ، کوئی لڑکی جو انمیرڈ ہے باقرہ ہے اس کی شادی تب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے۔ ہماری شریعت کہتی ہے جب تک کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی نہ ہو اس کی شادی کروانا جائز نہیں ہے۔ لڑکا کتنا ہی زیادہ پیسے والا کیوں نہ ہو لیکن لڑکی راضی نہیں ہے اس کی شادی نہیں کی جائے گی۔ باپ کہے میرے دوست کا بیٹا ہے اس کی سرکاری نوکری، میرے دوست کا بیٹا ہے بہت پیسے والا ہے، اسلام کہتا ہے اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو بغیر رضامندی کی شادی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام نے عورت کو ذلیل کیا ہے؟ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو کھول کے بیان کروں، بہت جلدی گزر رہا ہوں۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی حیض کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں پر ایک تکلیف کو ڈالا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر مہینے ان کو بلڈ آتا ہے، حیض کا خون آتا ہے۔ صحابہ اکرام آئے کہ اللہ کے نبی ہم کیا کریں حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ؟ کیونکہ یہودی حالت حیض میں اپنی بیویوں کو بالکل چھوڑ دیتے، نہ تو ان کے ساتھ کھانا کھاتے نہ ان کے ساتھ گھر میں رہتے، اس کو الگ کمرے میں لٹاتے خود کو الگ کمرے میں لیٹتے۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے کہتے اللہ کے نبی کیا کرے اپنی بیویوں کے ساتھ؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ آئے ہمارے نبی یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیں قُلْ هُوَ أَذًى، وہ ناپاک ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ یہودیوں نے بالکل چھوڑ دیا، حالت حیض میں نہ تو ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتے نہ ان کے ساتھ سوتے، کمرہ بھی الگ کر دیتے، بالکل عورتوں کو کنارے ڈال دیتے، سائڈ میں ڈال دیتے۔ اور حالت حیض میں عیسائی زبردستی اپنی بیویوں سے مقاربت کرتے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے بیوی اگر حالت حیض میں صرف ہم بستری کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ بیوی کے ساتھ کھانا جائز ہے، بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کھانا جائز ہے، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا چاول کھانا جائز ہے، اس کے ساتھ ایک بستر میں سونا جائز ہے، اس کا بوس و کنار جائز ہے، صرف ہم بستری جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ کر کے بھی دکھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی، نبی گلاس میں جس گلاس سے پانی پیتی اور گلاس میں جہاں اپنا ہونٹ رکھتی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنا ہونٹ رکھ کر کے پانی پیتے۔ اور یہودیوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے اے یہودیوں، پیریڈ میں عورت ناپاک نہیں ہے، ہاں بس ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جھوٹا کھانا جائز ہے، پانی پینا جائز ہے، کھانا کھانا جائز ہے۔ حضرت عائشہ نے تو یہاں تک کہہ ڈالا میں گوشت کھا کر ہڈی اور جب کھا کر کے اس کو رکھ دیتے، اللہ کے نبی اس ہڈی کو اٹھاتے اور جہاں سے میں نے کھایا ہوتا وہاں سے اللہ کے نبی کھاتے۔ تو اسلام کہتا ہے حالت حیض میں عورت سے مقاربت کرنا حرام ہے اور اس کے علاوہ بیوی سے سب کچھ کرنا جائز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ جنم کا ساتھ ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ کانسیپٹ ہے میاں بیوی کے ساتھ جنم کا ساتھ ہے۔ ایک جنم تو دنیا کا جنم ہے اور دوسرا جنم وہ مرنے کے بعد کا جنم جنت کا جنم ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ کانسیپٹ ہے، لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے اگر بیوی مر جائے اس کا انتقال ہو جائے تب بھی اس کی محبت دل میں ہونا چاہیے، اس کی ہمدردی دل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمارے نبی ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر ہے، حضرت عائشہ نے گوشت دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا اور فرمایا عائشہ مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، پہلے اس گوشت کو میری بیوی خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم کرو، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ نبی نے یہ بتایا ہماری بیوی مر جائے تب بھی اس کے لیے دل میں محبت ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ مردوں کو جنت میں جانے کے لیے کتنی محنت کرنا ہے اور 4 کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 کام کر لے اور صلی اللہ علیہ وسلم
5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز، فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، حالت حیض کے اندر نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے، روزے کو چھوڑ دینا ہے لیکن بعد میں پورا کرنا ہے۔ لیکن نماز معاف ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، المرأۃ اذا صلت خمسہا، 5 ٹائم۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا ہمارے مرد حضرات کو مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے گھروں کی خواتین کو اس کی بھی توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لے۔ مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتا ہے لیکن عورتیں گھر میں رہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، اذان ہوتی ہے تو خواتین اپنے اوپر چادر ڈال لیتی، دوپٹہ ڈال لیتی۔ دوپٹہ ڈالنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے ہوگی۔ اپنے سروں پر چادر ڈال لو، موٹے موٹے گدے ڈال لو تو بھی نماز نہیں ہوگی، نماز پڑھنے سے ہوتی ہے، حال میں نماز پڑھنا۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا، جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، واحسنت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، واطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، ایسی عورت سے روز قیامت کہا جائے گا تجھے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جا، جنت کے 8 دروازے ایسی عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ مردوں کو تو کتنا زیادہ جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنا ہے لیکن جو عورت ان کاموں کو کر لے 8 دروازے جنت کے کھول دیے گئے ہیں۔ تو اسلام نے تو عورت کو اتنا عظیم مقام دیا ہے، مگر ہاں ایک چیز کا اسلام نے عورت کو پابند بنایا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، اور پابندی یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہیں، عورتیں باہر نکل سکتی ہیں، مارکیٹ جا سکتی ہیں، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں کو پکڑے رہیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو کہ مسجد میں عورت کا نماز پڑھنے کے لیے جانا جائز ہے لیکن عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، تم مسجد میں جانے کی اجازت ہے لیکن افضل یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے، افضل یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر نماز ادا کرے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہیں، نکلنے کی تو اجازت ہے لیکن اس کے لیے بھی کنڈیشن لگا دی گئی ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلے۔ ڈاکٹر کے دوا لینے جانا ہے جا سکتی ہے، بلڈ ٹیسٹ کروانے جانا ہے جا سکتی ہے، کوئی اور ضروری کام میں جانا ہے تو جا سکتی ہے، لیکن بناؤ سنگار کر کے جانا، زیب و زینت اختیار کر کے جانا، میک اپ کر کے جانا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے۔ اور یاد رکھو پردہ کرنا یہ فرض ہے، سنت وغیرہ نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے، کسی نے کہا کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، کسی نے کہا ہتھیلیوں کا یا نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے اور ہتھیلیوں کا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو جب وہ گھروں سے نکلا کرے تو چادر ڈال لیا کرے، جلباب ڈال لیا کرے۔ اور جلباب کیا ہے؟ الثوب مشتمل علی الجسد کلہ، وہ لباس جو عورت کے پورے جسم کو ڈھانپ لے اسے جلباب کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی انصار کی عورتوں نے ایسا پردہ کیا جب وہ گھروں سے باہر نکلتی تو یوں محسوس ہوتا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حکم دے دیا گیا تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دے جب گھروں سے باہر نکلا کرے تو باپردہ ہو کر کے نکلا کرے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ ام عطیہ کو ساری عورتوں کو جمع کرے اور یہ کیا کی طرف لے کر آئے عید اور بقرعید کی نماز کے لیے۔ ایک عورت کا مسئلہ پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چادر نہ ہو اپنی پڑوسن سے لے لے، اپنی سہیلی سے لے لے، لیکن آئے
اگر پردہ فرض نہیں ہوتا تو ہمارے نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ جیسی حالت میں آ جائے، لیکن نبی کا یہ کہنا کہ سہیلی سے مانگ لے، پڑوسن سے چادر مانگ لے، لیکن با پردہ ہو کر کے آئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پردہ کرنا فرض ہے۔ اور باتیں کہنے کو بہت ہیں، لیکن اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے، آپ ان کے انتظار میں بیٹھے، مجھے بھی ان کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو تمام باتیں سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو باحیا غیرت مند بنائے، جب تک زندہ رہے توحید پر خاتمہ اسلام پر۔ اور بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں میں ہمارے بہت عزیز بڑے بھائی نعیم اختر صاحب کو، جنہوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، اور جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے بہت عزیز امجد صاحب اور بھی کمیٹی کے جتنے بھی افراد ہیں، حافظ عبد القادر صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دنیا آخرت کی خیر و بھلائی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں ذاتی طور سے اور کمیٹی کی طرف سے شیخ عادل ریاضی صاحب سے بے حد معذرت خواہ ہوں، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ انشاءاللہ تعالی شیخ حافظ نعیم صاحب تو آپ کے دست و بازو ہیں، آپ آتے ہی رہیں گے یہاں۔ بہرحال